الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی جس کو جتنا اونچا مرتبہ دینا چاہتا ہے اور جتنے اونچے مقام پر پہنچانا چاہتا ہے، اسی درجے کی آزمائش اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں سے کرواتے ہیں. اور کوئی اگر اونچا مقام پانا نہیں چاہتا تو اسے آزمائش اور امتحان کی بھی ضرورت نہیں ہے. پیغمبروں میں جس پیغمبر کا جتنا اونچا مقام ہے، آپ جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سامنے اتنے ہی کٹھن حالات لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں. کلام اللہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کن کن امتحانوں سے گزرے، کیا کیا حالتوں سے گزرے، کون کون سی آزمائشیں آئی، آپ ان کو بخوبی جانتے ہیں. اور سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، شافی محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس مقام تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی قسم کے حالات آپ کے سامنے پیش فرمائے. اسی لیے آپ نے فرمایا: اوذیت فی اللہ وما اوذی فی اللہ احد.
مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیف دی گئی کہ کسی اور کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی اور اتنی آزمائشیں نہیں آئی اور اتنے امتحانات نہیں آئے. کیوں؟ آپ کا مقام اونچا، تو آپ کے لیے امتحانات بھی اونچے ہیں، آزمائش کے راستے بھی کٹھن ہیں. امتوں میں اللہ نے سب سے اونچا مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بنایا ہے. آپ 1000 مرتبہ سن چکے ہیں، اللہ نے اس امت کا وہ مقام بنایا کہ پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں کئی پیغمبروں نے اس امت میں آنے کی اللہ سے درخواست کی اور دعائیں کی. یہ مقام ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب اتنا اونچا مقام ہے، ساری امتوں میں افضل ہے، ساری امتوں میں اعلیٰ ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ بعض قومیں وہ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، بنو اسرائیل ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل کیا، اللہ نے جنت کے میوے ان کے لیے نازل فرمائے، اللہ نے پتھر سے پانی کے چشمے نکالے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کے اندر راستہ بنا دیا. ہمارے لیے ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کبھی من و سلوہ نہیں ملا، کبھی سمندر میں راستہ نہیں ملا، کبھی پتھر سے پانی کا چشمہ نہیں نکلا. پھر کس اعتبار سے یہ امت اعلیٰ امت ہے، افضل امت ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو چمکانا ہے، میوے دے کر نہیں، دسترخوان دے کر نہیں، اور پتھر سے پانی کے چشمے نکال کر نہیں، سمندر میں راستہ بنا کر نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کو چمکانا ہے، امتحانات دے کر، آزمائشیں دے کر، قربانیاں ان سے لے کر اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کے اندر نکھار پیدا کرنا چاہتے ہیں. بنو اسرائیل کو اللہ نے من و سلوہ دیا. اللہ قادر مطلق ہے کہ جنت کے میوے اس امت کے لیے دے دیں. اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل کرے. اللہ تعالیٰ اس امت کے نوجوانوں کا نکاح جنت کے حوروں سے اس دنیا میں کر دیں. اللہ قادر مطلق ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کو چمکانا چاہتے ہیں، اس امت کو اعلیٰ مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ امت جنت کے اندر سب سے پہلے جانے والی امت بنے. اس لیے اس امت کے لیے امتحان کا جو پرچہ ہے وہ پرچہ بھی بڑا کٹھن پرچہ ہے. ایسا نہیں کہ حلوے کھا رہے ہیں، من و سلوہ کھا رہے ہیں، آسمان کا دسترخوان آیا ہے اور میوے کھا رہے ہیں. یہ تو ایک معمولی قوم کے لیے تھا. اس قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت میں گواہ بنانا ہے، اور پیغمبروں کے مقابلے میں جب ان پیغمبروں کی امتیں اور ان پیغمبروں کی قومیں جب ان کی نبوت کا انکار کریں گی اور رسالت کا انکار کریں گی، اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کو ان پیغمبروں کے حق میں گواہ بنانا ہے. کتنا اونچا مقام ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا اور آپ کو گواہ بنایا. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو. اور جب اب تک جتنی قومیں آئیں اور جتنی امتیں آئیں اور قیامت تک جتنی امتیں اور قومیں آئیں گی، ان میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے. یہ مستقل الگ عنوان ہے. اس امت کی مجموعی فضیلت، اس امت کے ایک ایک فرد کی فضیلت، اس امت کی دعا کی فضیلت، اس امت کے روزے کی فضیلت، اس امت کی تلاوت کی فضیلت، اس امت کے محبت رسول کی فضیلت، یہ الگ عنوان ہے. مجھے اسے نہیں بیان کرنا ہے. اتنی بات تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ امت نرالی امت ہے، اور یہ امت اعلیٰ امت ہے، افضل امت ہے، اشرف امت ہے، اور اللہ کا قانون ہے. سب کے لیے
نبیوں کے لیے، پیغمبروں کے لیے اور امتیوں کے لیے کہ جتنا اعلیٰ مقام ہوگا اتنا ہی اونچے درجے کا امتحان دینا ہوگا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے اندر امتحان کی کئی شکلیں رکھی۔ ایک تو یہ رکھا کہ انسان کے، مسلمان کے ہزاروں دشمن اللہ نے پیدا کیے۔ ایک شیطان ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک نفس کو پیدا کیا، ایک عیسائیوں کو پیدا کیا، ایک کافروں کو پیدا کیا، مشرکوں کو پیدا کیا، یہود کو پیدا کیا، عیسائیوں کو پیدا کیا۔ اسلام مسلمان دشمنوں سے یہ دنیا بھری ہوئی ہے۔ اس دشمنی کے ماحول میں ایمان کے نور کو چمکانا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے تھوکوں سے اسلام کی شمع کو گل کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی شمع کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ تبارک تعالی اس نور کو چمکانا چاہتے ہیں۔ اب چمکانے کے لیے یہ دنیا دارالاسباب ہے، کیسے چمکائیں گے؟ اللہ مجھ سے کام لیں گے، آپ سے کام لیں گے، اہل عرب سے کام لیں گے، اہل عجب سے کام لیں گے، اس طریقے سے یہ نور چمکے گا۔ اب اللہ تبارک تعالی ان کے سامنے مختلف قسم کے امتحانات رکھ دیے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جو بن گئے، مادر ذات نہیں بنے، آگ میں کودنا پڑا، بیوی کو چھوڑنا پڑا، بچے کو چھوڑنا پڑا، اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آپ نے تیاری کر لی۔ تب جا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بنایا۔ اتنے امتحانات سے گزرنے کے بعد، اتنی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مقام دیا۔ تو امت کو یہ مقام جو ملے گا کہ آقا کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام پی لے، آقا کے ہاتھوں امت جو ہے شفاعت کا پروانہ حاصل کر لے، امت آقا کے قرب حاصل کر لے، یہ ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر امتحانات، آزمائش اور صبروں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو بھر دیا۔ ان میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز ہے جو آج کا امت مسلمہ کے سامنے ایک اہم مدعا ہے، اہم مسئلہ ہے، اور اہم جو ہے امت کے سامنے ایک مسئلہ درپیش ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج امت پریشان ہے کہ علماء لڑاتے ہیں، وہاں جاؤ وہ کہتا ہے فاتحہ کی بات، یہاں جاؤ یہ کہتا ہے عرس کی بات، وہاں جاؤ وہ کہتا ہے تبلیغ کی بات، وہاں جاؤ وہ کہتا ہے دیوبند کی بات، وہاں جاؤ وہ کہتا ہے بریلی کی بات، وہاں جاؤ وہ کہتا ہے قیام میلادی کی بات۔ ہر ایک کہتا ہے کہ یہ راستہ جنت کا راستہ ہے، کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر فرقہ کہتا ہے کہ یہ فرقہ جنت میں جانے والا فرقہ ہے اور جنتی فرقہ ہے۔ کوئی فرقہ اپنے آپ کو جہنمی آج تک بتایا ہے؟ دیوبندی کبھی کہتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے، بریلوی کبھی کہتا ہے ہم جہنم میں جائیں گے، قادیانی کبھی کہے گا ہم جہنم میں جائیں گے، کوئی نہیں کہتا۔ کل حزب بما لدیہم فریحون، قرآن نے کہا ہر فرقہ اپنے سامنے، اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں پسند کرنے والے ہیں۔ ارے حنفی، شافعی، دیوبندی، بریلوی، عربی، عجمی اور غیر مقلد یہ دور کی بات، یہ جو یہود ہیں، یہ نصارہ ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء ہیں۔ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ پوچھا کون ہے اللہ کے مددگار، یہ کہنے لگے ہم اللہ کے مددگار ہیں، اور کہنے لگے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمیں پسند کرتا ہے، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے۔ ارے مسلمانوں کے فرقے تو دور کی بات،
کافر بھی اللہ کی نگاہ سے گرنا نہیں چاہتا، یہودی بھی گرنا نہیں چاہتا، نصارہ بھی گرنا نہیں چاہتا، یہ بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اب ایک عام آدمی جس کو التحیات بھی نہیں آتی، دعائے قنوت بھی نہیں آتی، ایک عام آدمی جس کو نماز روزے کے اور غسل کے وضو کے بنیادی مسائل کا علم نہیں ہے، اب جائے تو کہاں جائے اور کرے تو کیا کرے، کون سی پارٹی کو ووٹ دے، کس جماعت کی وہ اتباع کرے۔ اب جسے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، جسے بخاری شریف کا بخار چڑھا ہوا ہے، اور جسے معلوم نہیں قال اللہ قال رسول کیا ہے اور بخاری کیا ہے، ترمذی کیا ہے، قوی حدیث کیا ہے اور ضعیف حدیث کیا ہے، کرے تو کیا کرے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ماں باپ کے نقش قدم پر ہم چلیں۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی ہے، اور اللہ نے پوچھا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر تمہارے ماں باپ کو عقل نہیں ہے اور ہدایت پر نہیں ہے، کیا تم ان کی اتباع کرو گے؟ اگر یہ کہو گے انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کہ ہم نے ہمارے ماں باپ کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے، ہماری ماں یہ کرتی تھی، ہمارا باپ یہ کرتا تھا، ہمارا سماج یہ کرتا تھا، ہماری سوسائٹی یہ کرتی تھی، ہمارا معاشرہ یہ کرتا تھا، اور برسوں سے یہ کام چلا آ رہا ہے، یہ تو سکہ نہیں چلنے کا۔ اگر یہ سکہ چلنے کا ہوتا، ابو لہب نے یہی بات کہی، اتبا نے یہی بات کہی، شیبہ نے یہی بات کہی، اور اہل عرب نے یہی بات کہی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی حجت کو قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کی دلیل کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا بے وقوف ہو تم، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر ان کو عقل نہ ہو، سمجھ نہ ہو، اور ہدایت سے ہٹے ہوئے ہو، اور گمراہ ہو، راہ راست سے ہٹے ہوئے ہو، کیا تم لوگ ان کی بات مان لو گے؟ یہ تو سکہ چلنے کا نہیں، اور یہ بات عمل کے لائق نہیں ہے۔ تو اب ماننا یہ ہے کہ چلیں تو کس پر چلیں؟ دیوبندی بنے، بریلوی بنے، سنی بنے، تبلیغی بنے، مقلد بنے، غیر مقلد بنے، کرے تو کیا کریں؟ انگریزوں نے اس موقع کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ کیا شوشہ چھوڑا؟ ارے بھئی قرآن تمہارے سامنے ہے اور حدیث تمہارے سامنے ہے، اور قرآن اور حدیث تمہارے سامنے ہے، سمجھنے میں کیا پریشانی؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن سے جو بات ہمیں سمجھ میں آئے ہم اس پر عمل کرنے لگیں، حدیث سے جو بات ہمیں سمجھ میں آئے ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلیں، ہمارے سماج پر چلیں، ہمارے معاشرے پر چلیں، ہماری سوسائٹی پر چلیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم بزرگوں کو مانیں، اولیاء اللہ کو مانیں، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہم کتاب اور سنت سے مسائل کو اخذ کریں۔ یہ چار طریقے ہیں۔ ایک طریقہ آبا اجداد کا طریقہ کہ بھئی ہمارا باپ جیسے نماز پڑھتا تھا ویسے ہم نماز پڑھیں، ہمارا خاندان فاتحہ دلاتا تھا ہم بھی دلائیں، 11ویں کرتا تھا ہم بھی 11ویں کریں، 12ویں کرتا تھا ہم بھی کریں، فاتحہ دلاتا تھا، چہلم کرتا تھا، برسی کرتا تھا ہم بھی کریں۔ ایک طریقہ یہ طریقہ تو مردود طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے اور مشرکوں کا طریقہ ہے، اغیار کا طریقہ ہے۔ وہ یہی کہا کرتے تھے انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے آبا اور اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا اور ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ طریقہ بالکل غلط طریقہ ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر تمہارے ماں باپ بے وقوف ہو تو تم چلو گے، وہ پاخانہ کھاتے ہو تو تم کھاؤ گے، وہ نجاست استعمال کرتے ہو تو تم کرو گے۔ یہ طریقہ بالکل بیکار۔ آج اگر کوئی فاتحہ دلاتا ہے، چہلم کرتا ہے، برسی کرتا ہے اور فاتحہ کرتا ہے، عرس کو جاتا ہے،
قوالی کو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے یہ طریقہ اپنے باپ دادا سے پایا، یہ کافروں کی، بھیڑوں کی، چماروں کی، مشرکوں کی زبان ہے، مسلمان کے بول نہیں ہیں۔ اب اسلام کے اندر آئیں تو اب اس کے اندر 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کسی آدمی کو پکڑ کر ہم لٹک جائیں کہ بھائی جو تو کرے گا وہ ہم کریں گے، تو اگر رکوع کرے ہم رکوع کریں، تو سجدہ کرے ہم سجدہ کرے، تو چلے تو ہم چلیں، تو دوڑے تو ہم دوڑیں، تو دائیں جائے دائیں جائیں، بائیں جائیں بائیں جائیں۔ ایک ہے شخصیتوں کو پکڑ لینا جسے پیری مریدی کہتے ہیں میرے بھائی، پیری مریدی کہتے ہیں۔ یہ آواز کم کرو، اس آواز کو بڑھاؤ۔ پیری مریدی کہتے ہیں، ہمارے شیخ بولے، ہمارے بڑے بولے، ہمارے بزرگ بولے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، پہلا طریقہ ریجیکٹ ہو گیا۔ کیا طریقہ؟ ماں باپ کو پایا، سماج کو پایا، سوسائٹی کو پایا، معاشرے کو پایا، یہ کافروں اور چماروں کی زبان ہے۔ اب اسلام کے اندر آئے 2 طریقے۔ ایک طریقہ یہ کہ قرآن کو خود ہم سمجھیں، حدیث کو ہم خود سمجھیں اور ہماری سمجھ میں جو آئے ہم اس پر عمل کریں، ایک یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اور ہمیں پرکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم پیری مریدی کے راستے پر آ گئے اور کہنے لگے ہمارے بڑے جو کہے، ہمارا بزرگ جو کہا، ہمارے اللہ والے جو کہے، ہمارا استاد جو کہا، ہمارا شیخ جو کہا، ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ دونوں طریقے بھی غلط ہیں۔ ایک شخصیت پرستی ہے، یعنی آدمی قرآن اور حدیث کو معیار بنائے بغیر کسی آدمی پر اعتبار کر لینا۔ میں ذاکر نائک پر چلوں گا، میں فلاں آدمی کے نقش قدم پر چلوں گا، میں فلاں بزرگ ہے، پیر و مرشد ہے، ہمارے ولی ہیں، ہمارے بڑے ہیں، میں ان کے نقش قدم پر چلوں گا، ہمارے امام صاحب کے نقش قدم۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ خود قرآن اور حدیث کو سمجھنے لگے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امت کے لیے بڑی کڑی آزمائش رکھی ہے، بڑا کڑا امتحان رکھا ہے اللہ نے۔ شاید اللہ نے کسی امت کو ایسا نہیں آزمایا، اللہ نے کسی قوم کے اندر ایسی آزمائش اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں کی جو اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اور نہ صرف یہ کہ اس امت کے اندر اللہ نے فرقے پہ، اللہ ایک نماز دے سکتا تھا، نہیں دے سکتا تھا، بغیر زور کے آہستہ آمین کی نماز دے سکتا تھا، اللہ تعالیٰ جہری آمین کی نماز دے سکتا تھا، اللہ رفع یدین کی نماز دے سکتا تھا، اللہ بغیر رفع یدین کی نماز دے سکتا تھا، اللہ تعالیٰ سینے پر ہاتھ باندھنے کی نماز دے سکتا تھا، اللہ تعالیٰ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ، بھائی اللہ تعالیٰ نے ہی تو دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مختلف اعمال منقول ہیں، رفع یدین کیا بھی نہیں بھی کیا، آمین زور سے بھی کہا، آمین آہستہ بھی کہا، سینے پر بھی ہاتھ باندھا، سینے کے نیچے بھی ہاتھ باندھا، ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھا، کانوں کو مونڈے تک بھی اٹھایا، کانوں کو کان کی لولکی تک بھی اٹھایا اور ہاتھوں کو سینے تک بھی لے کر گئے۔ یہ کیوں کیا آپ نے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہتا، اللہ اگر چاہتے آپ کو ایک طریقے پر رکھتے۔ یہ الگ الگ طریقے اللہ نے خود دیے، یہ امت کے لیے آزمائش، اور طریقے دے کر اللہ تعالیٰ یوں کہتا تمام طریقے برحق ہیں، بریلوی بھی برحق ہے، دیوبندی بھی برحق ہے، تبلیغی بھی برحق ہے، عرف کرنے والا بھی برحق ہے اور جماعت میں جانے والا بھی برحق ہے۔ یہ کہتا، کوئی فکر کی بات نہیں کی، سب برحق ہوتے، دیوبندی بھی جنتی، بریلوی بھی جنتی، فاتحہ والا بھی جنتی، عرف والا بھی جنتی، قوالی والا بھی جنتی، جھگڑے ہی نہیں ہوتے اور مناظرے بھی نہیں ہوتے۔
اور ایک دوسرے کو یہ نہیں کہتے کہ بھئی تو کافر میں کافر، تو مشرک میں مشرک، میں جنتی تو جنتی. مصیبت آئی کہا؟ آقا نے فرمایا تفترق امتی علی 72 ملہ فرقہ. آقا نے فرمایا میں امت بنی اسرائیل تفترق افترقت بنی اسرائیل علی 72 فرقہ. بنو اسرائیل 70 پر 2 فرقوں میں تقسیم ہوئی. اور فرمایا کہ میری امت اس معاملے کے اندر ایک قدم آگے ہے. فرمایا کہ میری امت 70 پر 3 فرقوں میں تقسیم ہوگی. اگر 70 پر 3 فرقے بھی جنت میں چلے جاتے بیانوں کی ضرورت نہیں تھی. کون دل کی نماز پڑھتا جنتی، کون دماغ کا روزہ رکھتا جنتی، کون داڑھی مڈاتا جنتی، کون داڑھی رکھتا جنتی، کون جورو کا غلام جنتی، کون بیوی کا مطیع فرما بردار جنتی. سب جنت میں چلے جاتے. لیکن آقا نے فرمایا یہ مسئلہ بڑا گمبھیر مسئلہ. 72 فرقے، 70 پر 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. یہ مسئلہ بڑا آزمائش کا ہے. 70 پر 2 فرقے، 70 پر 3 فرقوں میں. اگر اس کا الٹا بھی ہوتا، ایک فرقہ جہنم میں جاتا اور 70 پر 2 فرقے جنت میں جاتے، تب بھی ہمارے سروں پر سے بوجھ ہٹ جاتا، امتحان اور آزمائش کا پرچہ ہلکا ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا کہ ان میں 70 پر 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. یہ بڑا نازک اور حساس مسئلہ ہے. یہاں کوئی نہیں بچ سکتا یہ کہہ کر ارے بھائی جھگڑوں سے بچو، جو من میں آیا کر لو. یہ تو نہیں کر سکتا. تلاشنا پڑے گا حق کا راستہ اور سنت کا راستہ، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی. کوئی یا تکیہ نہیں لے سکتا. ہمارے حضرت بول ڈالے، ہمارے بزرگ بول ڈالے، قیامت کے دن یہ زبان نہیں چلے گی، زبان یہ لینگویج نہیں چلے گی. بلکہ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے دنیا میں کہ ان کے کہنے پر ہم نے یہ کام کیا، خود قیامت کے دن تم ان کے دشمن بن جاؤ گے اور اللہ سے کہو گے انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل. اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے ان کی بات مانی، ہم ان کے راستے پر چلے. فاضلونا السبیل، ہمیں گمراہ کیا. ربنا آتihim ضعفین من العذاب، اے اللہ جو عذاب ہمیں سنگل دے رہا ہے ان کو ڈبل دے. ایک گمراہ کا اور ایک دوسروں کو گمراہ کرنے کا نہ پیر کام آئے گا، نہ مرشد کام آئے گا، نہ استاد کام آئے گا، نہ بزرگوں والی بات کام آئے گی، نہ دلی کام آئے گا، نہ دیوبند کام آئے گا، نہ مرکز کام آئے گا. یہ کہہ کر کوئی بے وقوف بچ نہیں سکتا. میرے بڑوں نے کہا، میرے بڑوں سے سنا، ہمارے بزرگوں نے کہا، ہمارے بزرگوں نے کیا. میں بتاؤں گا وجہ. اور دوسری شکل، قرآن کو خود سمجھیں، حدیث کو خود سمجھیں، اللہ کی مراد کو خود سمجھیں. نبی کی روایت یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کا جو ماحول بنایا ہے بڑا عجیب و غریب ماحول بنایا ہے. قرآن ایک عام کتاب نہیں ہے، ایک آسمانی کتاب منزل من اللہ. اور توریت بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی اللہ کے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اللہ کے. لیکن ان تمام کتابوں میں اللہ کی جو کتاب ہے قرآن شریف، اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے اور کسی کتاب کو کلام اللہ نہیں کہا جاتا. اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہونے کے ساتھ. توریت اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ نے اسے بات نہیں کیا، تختیوں میں لکھ کر دے دیا.
انجیل اللہ کی کتاب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انجیل کے مضمون کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا. اللہ نے اس کا کلام نہیں کیا. زبور اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کیا, اس کا کلام نہیں کیا. ابراہیم کے صحیفے اللہ کی کتاب ہیں, صحیفے ہیں, اللہ کا کلام نہیں. اللہ نے تکلم نہیں فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اللہ کی کتاب ہیں, اللہ کا کلام نہیں, اس لیے کہ اللہ نے کلام نہیں کیا. یہ کلام پاک بڑی عجیب و غریب اور لچکدار کتاب ہے. یہ اللہ کی کتاب بھی ہے, اللہ کا کلام بھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جب آقا پر نازل فرماتے آیتوں کو تو تلاوت کرتے جبریل علیہ السلام کے سامنے. سورہ فاتحہ نازل کرنا ہوتا, اللہ تعالیٰ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جبریل علیہ السلام سنتے. توریت کو اللہ نے پڑھا نہیں, انجیل کو اللہ نے پڑھا نہیں, زبور کو اللہ نے پڑھا نہیں, صحف ابراہیم کو نہیں پڑھا. اس لیے وہ کتاب اللہ ہے, اور یہ کتاب اللہ بھی ہے, کلام اللہ بھی ہے. سب سے اونچی کتاب ہے. اللہ نے کلام کیا, اللہ نے تکلم فرمایا, اور جبریل علیہ السلام سن کر لا کر زیرت نہیں دے دیا, ٹیپ ریکارڈ پہ نہیں سنوا دیا, بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جیسے آپ نے کلام پاک کو سنا منوان حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. کروڑوں فرشتے ہیں, خربوں فرشتے ہیں اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چنا, سلیکٹ کیا, منتخب کیا. کیوں؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. ان میں دو طاقتیں ہیں, دو صفتیں ہیں. ایک طاقت ہے, یعنی اللہ سے جو کلام لیا, اگر کوئی شیطان, اگر کوئی خبیث, اگر کوئی رکاوٹ ڈالنے والا ان آیتوں کو چھیننا چاہے, گڑبڑ کرنا چاہے, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ذی قوہ طاقت والے ہیں. وہ ہر چیز کو ڈیفنس کریں گے. ایک پر پھیلاتے ہیں مشرق کی طرف, ایک پر پھیلاتے ہیں مغرب کی طرف, اور اتنا طاقت اور اتنی قوت ان پروں کے اندر کہ قوم لوط کو عذاب دینا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر کے اندر پوری بستی کو اٹھا دیا. ہے کسی کی ہمت کہ اس کلام پاک میں آگے سے پیچھے سے کوئی گڑبڑ کرے؟ اللہ سے آخا تک آنے تک اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو چنا. دو صفات, ذی قوہ طاقت والے, کہ کوئی بھی مد مقابل کوئی دشمنی طاقت آئے پوری قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے. امین, خود گڑبڑ بھی کرنے والے نہیں, امانت دار ہیں. اللہ سے جو سنا بالکل ایک زبر, ایک زیر, ایک جزم کی غلطی کے بغیر آخا تک وہ آیتیں لے کر آئے. اللہ نے جبرائیل کو دیا, کوئی گڑبڑ؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ سے لے کر آخا تک آئے, کوئی گڑبڑ؟ یہاں تک تو معاملہ انوسی کا ہے. اب آقا پر آیتیں نازل ہوتی تھیں. آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ تو نہیں ہے, اسی دنیا کے انسان ہیں, اور انسان سے انسان سے خطا بھی ہو سکتی ہے, انسان سے نسیان بھی ہو سکتا ہے. انسان ہے, بشر ہے, اور بشر کی خاصیت ہے کہ بشر بھول سکتا ہے, نسیان ہو سکتی ہے. اس لیے جب آیت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ ان آیتوں کو سیو کر لیں, ان کو محفوظ کر لیں, اور ان میں گڑبڑ نہ ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے, جلدی مت کیجیے. آپ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ,
کلام پاک کو جمع کرنا اور کلام پاک کی حفاظت کرنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا کام نہیں، یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ نے کسی اور کتاب کی نہیں لی۔ پہلی خاصیت، اللہ نے کسی کتاب کا تکلم نہیں فرمایا، کتاب کو نازل کیا۔ اور دوسری خاصیت، اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی۔ توریت کو نازل کیا اور فرمایا کہ موسیٰ جاؤ تم اور بنو اسرائیل مل کر اس کی حفاظت کرو۔ انجیل کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ جاؤ تم اور حواری مل کر اس کی حفاظت کرو۔ زبور کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے داؤد جاؤ اور تم جو ہے تمہاری قوم مل کر اس کی حفاظت کرو۔ یہ اللہ کا واحد کلام ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی واحد کتاب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیا پکا، جبرائیل علیہ السلام آقا تک لے کر آئے، آقا انسان، آقا بشر، کوئی بھول کوئی چوک امکان تھا، اللہ نے اس امکان کو ختم کر دیا اور فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیز نہ کیجیے تاکہ اس کلام پاک کو لے لیں۔ انا علینا جمعہ وقرآنہ، ہمیں جمع کرنے کی بھی ذمہ داری اور پڑھوانے کی بھی ذمہ داری، اور آگے فرمایا ثم انا علینا بیانہ، ہم اس کے ظاہر کی بھی حفاظت کریں گے اور باطن کی بھی حفاظت کریں گے۔ کسی اور کی ذمہ داری۔ توریت بدل گئی، انجیل بدل گئی، آج پوری دنیا کے اندر ان حرام زادوں کو کہو جو قرآن کے جلانے پر درپے ہیں، پورے دنیا کے کلام پاک کے نسخے جلا دو، ہم انشاءاللہ طوطے سے کلام پاک پڑھوا لیں گے، 4 سال کے بچے سے کلام پاک پڑھوا لیں گے۔ نہیں کر سکتے، توریت کا ایک حافظ نہیں لا سکتے، انجیل کا ایک حافظ نہیں لا سکتے، زبور کا ایک حافظ نہیں لا سکتے، بلکہ جتنے یہودی مر گئے اور جتنے یہودی پیدا ہونے والے یہ تمام کے تمام آ جائیں تو ایک صحیح نسخہ توریت کا، انجیل کا، ان کے باپ کی مجال نہیں کہ وہ صحیح نسخے کو پیش کر سکیں۔ کتنے قرآن چاہیے تمہیں؟ کتنے قرآن چاہیے؟ آؤ ہم اتنے قرآن صحیح کلام پاک کے نسخے پیش کریں گے۔ اللہ کی وحی سے ملا لو، مصحف عثمانی سے ملا لو، جبرائیل کے تلاوت سے ملا لو، اللہ کے نازل کردہ کلام پاک سے ملا لو، ایک ایک زبر ایک ایک زیر کی آج اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے کلام پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ کلام پاک کا ظاہر ہے، ذالک الکتاب بے پر جو پیش ہے، یہ اللہ نے جبرائیل کو بے کے پیش کے ساتھ ہی پیش کیا، ذالک الکتاب ہی پڑھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آقا کو سنایا، ذالک الکتاب ہی کہا، کتابہ نہیں کہا، کتابی نہیں کہا، کتاب نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے جب صحابہ کرام کو سنایا، ذالک الکتاب ہی سنایا، بی نہیں، با نہیں، جزم نہیں، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک جزم، ایک ایک ترتیب، جیسے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو سنایا۔ یہ اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی، آج تک یہ قرآن بغیر تبدیلی کے محفوظ ہے۔ اور نہ صرف قرآن کا ظاہر بلکہ قرآن کے باطن کی بھی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لی۔ اس کے معنی اور مطلب کی حفاظت، مطلب یہ بھی یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات تمہیں قرآن سے سمجھ میں آئے تم بیان کر دو۔ اللہ کے نبی کو اختیار نہیں دیا گیا، صحابہ کرام کو اختیار نہیں دیا گیا۔ اللہ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا ترجمہ بتایا، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ کیسے قائم کرنا؟ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کرو، عمرہ کرو۔ یہ نہیں
کہ اختیار دے دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ایک کلاس لے لو اور تم جو ہے ٹیوشن دے دو. اللہ نے حج کا طریقہ بتایا, اللہ نے عمرے کا طریقہ بتایا, اللہ نے کہا فذکروا اللہ, اللہ کا ذکر کرو. کیسے ذکر کرنا؟ اللہ نے کہا میرے محبوب پر درود بھیجو. کیسے درود بھیجنا؟ کلام پاک کے ظاہر کی بھی حفاظت کی اور کلام پاک کے باطن کی بھی حفاظت کی. اب اللہ نے جبرائیل کو دیا, کوئی گڑبڑ نہیں. جبرائیل پیغمبر تک لائے, کوئی گڑبڑ نہیں. گڑبڑ کہاں ہو سکتی تھی کہ پیغمبر اسی دنیا کا انسان ہے, بشر ہے, اور بشر سے خطا ہو سکتی ہے, بشر سے بھول ہو سکتی ہے, نسیان ہو سکتا ہے. اللہ نے اس پر بھی پہرا بٹھا دیا اور کہا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اسی لیے اللہ نے ہر پیغمبر کو امی بنایا. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا, کہ اللہ وہی ہے ان پڑھوں میں جس نے نبی بھیجا. ان پڑھ عیب ہے یا خوبی ہے؟ ہمارے سماج میں, ہماری سوسائٹی کے اندر اگر ہم جو ہے میلاد کا جلسہ رکھیں اور دیوبند کے محتمم کو بلائیں اور ندوہ کے محتمم کو بلائیں اور کہیں ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب آئے ہیں اور آپ ان پڑھ ہیں, کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہے. آپ کہیں ہماری مسجد کے لیے خطیب و امام چاہیے اور ان پڑھ چاہیے, دنیا کا کوئی بے وقوف کہے گا؟ دیہات سے دیہات والی مسجد میں کمیٹی والے چاہتے ہیں کہ بھئی مفتی صاحب چاہیے, قاری صاحب چاہیے, عالم صاحب چاہیے, آل راؤنڈر چاہیے, اگرچہ کہ وہ تنخواہ بھنگی کی دیتا ہو. مفتی ہونا, قاری ہونا, عالم ہونا, خطیب ہونا, تہجد گزار ہونا, یہ جمعہ کو ٹھونگ مارے, یہ جورو کی غلامی کرے اور بھنگیوں کی تنخواہ, لیکن کوئی نہیں کہتا ان پڑھ ہونا. لیکن کیا آپ جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو, ہر رسول کو اللہ نے ان پڑھ بنایا, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی اور خوبی بیان کی, وہ یہ کہا والذی بعث فی الامیین, اللہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں نبی بنایا. ارے ان پڑھ ہونا کوئی خوبی ہے یا عیب ہے؟ یہ تو عیب ہے, لیکن نبی کے لیے یہ بات خوبی ہے. کیوں؟ اگر نبی دنیا میں پڑھے گا کسی استاد کے پاس, استاد کا مقام بڑا ہے یا شاگرد کا مقام بڑا ہے؟ بچہ جانتا ہے استاد کا مقام بڑا ہے. تو دنیا میں پیغمبر سے بڑا یہ کوئی اور آدمی ہوگا جو اس کو پڑھانے والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ دنیا میں پیغمبر سے بڑا کسی اور کو مقام ملے اور کسی اور کو درجہ ملے. ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پیغمبر کا مقام اونچا رکھنے کے لیے اللہ خود پیغمبر کو اپنا شاگرد بناتے ہیں اور دنیا میں اس کا کسی کو استاد نہیں بناتے. کیوں؟ اس لیے کہ استاد بنائے اس کا درجہ بڑھ جائے گا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ علوم الہیہ میں ملاوٹ کا اندیشہ ہے. اب پتہ نہیں کہ اللہ نے جو 5 نمازیں دی, یہ 5 نمازوں میں ممکن ہے اس استاد نے جو چیزیں سکھائی ان میں 2 نمازیں آ گئی. کل کوئی آدمی کہہ سکتا ہے بھئی اللہ نے 3 ہی دی, لیکن پیغمبر کے استاد کی یہ 2 نمازیں ہم نہیں پڑھیں گے. اللہ نے 30 پارے نازل کیے, لیکن اس پیغمبر کے استاد نے جو 5 پارے نازل کیے ہم نہیں مانتے. ملاوٹ کا اندیشہ ہے, مکسنگ کا اندیشہ ہے. تو اس ملاوٹ کے عیب کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبر کو ان پڑھ بنایا کہ پیغمبر دنیا میں کسی کے پاس نہ پڑھے, تاکہ کل کوئی یہ نہ, آج اتنا ہونے کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں قرآن کے 40 پارے, یہ 10 پارے کہاں ہی بھائی, یہ سینے سے سینہ, سینے سے سینہ. یہ کون سا سینہ ہے, کتنے نمبر کا ہے, باڑی کا, یہ اللہ کو معلوم ہے.
اور نبی کا نور، اللہ کا نور، یہ بھی اللہ کے نبی نے صحابہ کو نہیں بتایا، صحابہ نے تابعین کو نہیں بتایا. اللہ نے اتنا پہرا لگایا قرآن پر، حدیث پر، علوم الہیہ پر، علوم شریعت پر، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، کہ باطل نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، کوئی چانس نہیں. اللہ کے قرآن کو جلانے، اپنی حسد کی آگ میں جل کر بھسم ہو جائیں، جلانے والے تباہ اور برباد. لیکن اللہ کے قرآن میں ایک زبر ایک زیر کا فرق ان کے باپ کی مجال نہیں کہ وہ لا سکے. اتنا پہرا. پا رہے ہیں تو تم نہ معلوم کا دل کا سجدہ ہوتا، تم نہ معلوم کا دل کی نماز. اللہ نے جب اتنا پہرے کے ساتھ اس قرآن کو نازل کیا اور علوم الہیہ کو نازل کیا، علوم شریعت کو نازل کیا، تو آج یہ گنجائش باقی ہے اگر پیغمبر کسی اور سے پڑھتے تو کہتے علم کی دو قسمیں ہیں، شریعت کی دو قسمیں ہیں. ایک شریعت وہ ہے جو اللہ نے نازل کی اور ایک شریعت وہ ہے جو پیغمبر نے استاد سے سیکھی. یہ احتمال تھا. اس احتمال کے دروازے کو تالا لگانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبر کا استاد نہیں رکھا. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بچے جب بولنے لگے تو ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو مکتب میں تعلیم کے لیے بھیجا. جاؤ بیٹے پڑھ لے کا جاؤ. اب گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. میرے اللہ کی قسم اگر ایک الف استاد پڑھا دیتا، نورانی قاعدے کا ایک زبر زیر پڑھا دیتا، کائنات میں حضرت عیسیٰ سے بڑھ کر اس استاد کا درجہ ہو جاتا. استاد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، علم سکھانے والا کوئی معمولی نہیں ہے. شریعت میں اس کا بہت اونچا مقام ہے اور بہت اونچا درجہ ہے. بھیج تو دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے. استاد بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تپائی رکھی ہوئی ہے، الف با تا کی کتاب رکھی ہوئی ہے، استاد پڑھا رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہیں. اس کے بعد جب استاد نے پوچھا بیٹے تم کیوں نہیں پڑھتے، کہا کہ حضرت جی مجھے الف کا معنی بتائیے. کہا کہ بیٹے اس کا معنی نہیں ہوتا، یہ تو ابجد ہے، یہ الفابیٹ ہے. یہ کا معنی، بی کا معنی، سی کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ اے فار ایپل ہو سکتا ہے، بی فار بیبی ہو سکتا ہے، الف سے اللہ ہو سکتا ہے، بے سے بندہ ہو سکتا ہے، لیکن الف کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اے کا کوئی معنی نہیں ہوتا. حضرت جب آپ کو معنی معلوم نہیں، مطلب معلوم نہیں، کیوں پڑھانے بیٹھ گئے؟ اگر پڑھ لیتے الف، قیامت تک کے لیے حضرت عیسیٰ سے مقام ان کا اونچا ہو جاتا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ حکمت دی اور وہ ان کے اندر دل میں بات ڈالی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے معنی بتائیے. کہنے لگے اس کا معنی نہیں ہوتا بیٹا. کہنے لگے میں بتاؤں گا. فرمائیے بتائیے. کہا کہ حضرت یہ بتائیے سکھانے والے کا مقام اونچا ہوتا ہے یا سیکھنے والے کا مقام اونچا ہوتا ہے؟ تو اب استاد کہنے لگے بیٹا سیکھنے والا کم ہوتا ہے اور سکھانے والے کا مقام اونچا. تو تشریف لائیے آپ یہاں، سپاہی پر آئیے، آپ سنبھالیے نورانی قاعدہ. عیسیٰ علیہ السلام 3-3.5 سال کی عمر، بولنے کی عمر، استاد کے مقام پر گئے، الف سے اللہ کی وحدانیت پر وہ درس دیا، وہ سبق دیا کہ استاد ہکا بکا رہ گیا اور سیدھے کہا کہ تم میرے پاس پڑھ نہیں سکتے، تمہیں پڑھانے والی ذات کوئی اور ہے. گئے پیچھے پیچھے، کہا کہ اب آئندہ سے اس بچے کو ہماری درسگاہ میں نہ بھیجیے گا، ہمارے مکتب نہ بھیجیے گا. حضرت مریم نے پوچھا
بچہ ہے حضرت جی، کوئی غلطی کی ہوگی، کوئی شرارت کی ہوگی، نہ یہ بچہ نہیں ہے، یہ وہی ہے جس کو اللہ نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ گود میں کہلوا دیا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا اور کتاب بھی دے دیا۔ تو ملاوٹ کے جتنے ذریعے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر پہرا لگا دیا۔ ہر پیغمبر کو امی بنایا، ہر پیغمبر کو ان پڑھ بنایا، ہر پیغمبر کو اپنا شاگرد بنایا، اور اس شاگردگی کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کیا۔ اللہ نے اس کے ظاہر کی حفاظت کی، اس کے باطن کی بھی حفاظت کی، اور کہا ثم ان علینا بیانا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اس کی فکر نہ کیجیے، ہر چیز کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اونچے مقام کے، کتنے اونچے درجے کے، اللہ کو آپ پر اعتبار نہیں تھا، آپ پر بھروسہ نہیں تھا، کیا اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عربی ہیں، آپ کی زبان عربی ہے، آپ عربی لینگویج جاننے والے ہیں، میرا کام صرف یہ ہے میں نازل کر دوں گا، آپ سمجھائیے؟ یہ نہیں کہا، کہا کہ قرآن کے ظاہر کو بھی بیان کرنا ہماری ذمہ داری اور کلام پاک کے معنی کو بھی بیان کرنا ہماری ذمہ داری۔ 1400 سال بعد وکٹوریا کا کوئی بچہ، قادیان کا کوئی کتا قرآن کے اندر کیا اپنا معنی مطلب بیان کرے گا؟ اللہ نے نبی کو ہدایت دی اور نبی کو پاور نہیں دیا، نبی کو اختیار نہیں دیا کہ اے محمد اپنا معنی اور مطلب بیان کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم ان علینا بیانا، اللہ آیتیں نازل کرتے اور آیتوں کا جو معنی ہوتا، مطلب ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ خود اس کی تشریح بیان کرتے، خود اس کی وضاحت کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو قرآن دیا، اور جب قرآن دیا اسی حفاظت کے ساتھ جس حفاظت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے لیا، کوئی گڑبڑ نہیں، بالکل امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، اور جو معنی، جو مطلب اور جو تشریح اللہ نے بیان کی اس کو خود اللہ نے گواہی دی سورہ نجم کے اندر، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی جو بات بیان کرتے ہیں اپنے خیالات کی بات بیان نہیں کرتے، جو وحی نازل ہوتی ہے وہ وحی نبی صحابہ کرام کے سامنے پیش کرتے ہیں، کوئی گڑبڑ آپ نے نہیں کی، کوئی یسألونک عن الروح، یسألونک عن المحیط، یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ لوگ عورت کی ناپاکی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، کہا کہ جاؤ میں انتظار کرتا ہوں وحی کا۔ اگر نبی کو اختیار دیا جاتا کہ وہ لوگوں کے سوال کا جواب اپنی مرضی کے مطابق دے دیں اور تشریح اپنی مرضی کے مطابق کر دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائل کے سوال کا جواب بالفور دے دیتے، لیکن آپ نے کہا انتظار کرو وحی کا۔ اب وحی آتی اور پھر کہتے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ لوگوں کے وقت کے اندازے کے لیے یہ چاند کا موسم ہم بدلا کرتے ہیں۔ یسألونک عن المحیط، یہ کیا ہے ناپاکی؟ قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیط، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ ناپاکی ہے اور اس ناپاکی کی حالت میں مرد عورت سے دور رہے۔ اللہ کے نبی نے نہیں، آیت نازل ہوتی تھی یسألونک عن الروح، یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جواب نہیں دیا، آیت نازل ہوئی قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح میرے رب کا حکم ہے، میرے اللہ کا حکم ہے۔ نبی کو اختیار نہیں دیا گیا، اور اسی کے ساتھ امانت اور دیانت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن کو صحابہ کرام تک پہنچا دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے گواہی لی، الا هل قد بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ نے جیسے جبرائیل علیہ السلام کو اور جبرائیل علیہ السلام نے جیسے میرے تک پہنچایا، اے صحابہ کیا تم گواہ ہو، کیا تم مانتے ہو کہ میں نے اسی امانت کے ساتھ اس اللہ کی بات کو، قرآن کو تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا قد بلغت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بغیر چون و چرا، بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی کم و بیشی کے آپ نے اللہ کے حکم تو ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ بن جا کہ یہ صحابہ گواہ دے رہے ہیں کہ میں نے تیرے دین کو ان تک بغیر کمی بیشی کے پہنچا دیا۔ کس حفاظت کے ساتھ اور کس پہرے کے ساتھ یہ دین اللہ سے جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام تک پہنچا۔ یہاں تک کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی ضلالت نہیں، کوئی گمراہی نہیں۔ اب صحابہ کرام کا مسئلہ، یہاں اگر کوئی کہے کہ اللہ نے دینے میں کمی بیشی کی، بھیڑ اور چمار کے نطفے سے پیدا ہوا، اور اگر کوئی کہے کہ بھئی جبرائیل علیہ السلام وہی لانے کے اندر غلطی کر لی، وہ بھی بھیڑ کا بچہ، اور اگر کوئی کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی، وہ بھی کافر کا بچہ۔ یہاں تک کوئی کسی کا اختلاف نہیں۔ وہ حرامی شیعہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن دے کر بھیجا تھا جبرائیل کو یہ کہہ کر کہ حضرت علی تک پہنچا دو، جبرائیل علیہ السلام کو راستہ بھول گئے اور وہ آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نہیں، یہ غلطی ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، طاقت والے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، کوئی خطا نہیں۔ صحابہ کرام، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے میں دیوبندی، میں چیخ چیخ کر، خون چھن کر، اپنا حلق بٹھا کر، سینہ سکا کر، ہمارے دیوبندیاں صحیح، تبلیغی، نظام الدین کے حضرت جنو، سلطان شاہ کے مرکز کے، انہیں چیخ چیخ کو مرتا ہے۔ بریلوی احمد رضا خان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ بریلی کو بریلی شریف کہتا ہے، مکے کو مکہ شریف نہیں کہا آج تک، مدینے کو مدینہ شریف نہیں کہا، بریلی کو بریلی شریف کہہ دیا۔ ہر کوئی اب یا تو شخصیت پرستی یا نہیں تو کتاب و سنت، جیسے ذاکر نائک کا طبقہ غیر مقلدوں کا کیا کہتا ہے، یہ تمہیں صحابہ کو مانتی کہ قرآن حدیث کو مانتی؟ کیا مطلب؟ الیاذ باللہ، صحابہ کرام قرآن پر عمل کرنے والے نہیں تھے، حدیث پر عمل کرنے والے نہیں تھے؟ بہت اہم بات ہے، اور دنیا کا اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں، کوئی فرقہ تمہیں ایک انچ صراط مستقیم سے نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ چاہتا تو ایک طریقے پر رکھ دے سکتا، مکے میں ووچ نماز، مدینے میں ووچ نماز، نورانی مسجد میں ووچ نماز، بلال مسجد میں ووچ نماز، 4 مینار میں، 1 مینار میں، 8 مینار میں، لیکن اللہ تبارک تعالی اس امت کا مقام اونچا کرنا چاہتے ہیں، اسے کانٹوں پر چلا کر جنت الفردوس دینا چاہتے ہیں، اسے گمراہی کے راستے پیدا کر کر صراط مستقیم دینا چاہتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، درخت کی ٹہنی آپ نے لی یا انگلی، زمین کے اندر ایک لکیر کھینچی اور لیفٹ میں رائٹ میں، لیفٹ میں رائٹ میں، الگ الگ آپ نے جیسے کھیتے کی کھال کے اندر ایک درمیانی لکیر، پھر سائڈ کے لکیراں، سیدھے طرف، دامیں طرف، سیدھے طرف، رائٹ میں، لیفٹ میں آپ نے کھینچی اور کھینچ کر فرمایا
یہ جو راستہ ہے جنت کا راستہ، بیچ کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ، یہ راستہ یہ گمراہیوں کے راستے ہیں. ہر گمراہی کے راستے کے سرے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، تمہیں اچک کر اس راستے پر لے جانا چاہتا ہے. لوگوں آگاہ رہو، نفس کی نہ مانو، خواہشات کی نہ مانو، دل کی نہ مانو، شیطان کی نہ مانو. صراط مستقیم پر چلو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو بتا دیا. آپ نے فرمایا لوگوں ایک زمانہ آئے گا، اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، پارٹیاں بازی ہوں گی. ہر پارٹی اپنے کو حق پرست کہے گا، اپنے کو جنتی کہے گا، اپنے کو نبی کا متبع کہے گا. ہر ایک کہتا ہے میری ذمہ داری میں دیوبند کی ترجمانی کروں، بریلوی کی ترجمانی، لیکن آپ کو جو میں معیار دے رہا ہوں یہ معیار نہ دیوبند کا دیا ہوا، نہ بریلی کا دیا ہوا، نہ قادیان کا دیا ہوا، نہ مرکز نظام الدین کا دیا ہوا. اللہ رسول اور قرآن و حدیث کا وہ معیار، وہ ترازو دے رہا ہو. اس ترازو کے اندر اگر باپ بھی آئے گا پہچان لیں گے یہ باپ حق پر ہے یا باطل پر ہے. استاد بھی آئے گا پہچان لیں گے یہ استاد جنتی ہے یا جہنمی ہے. اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں نے شریعت کے بیک گراؤنڈ کو بیان کیا کہ شریعت کوئی کھیل تماشا نہیں، ایک محفوظ پہرے کے ساتھ اللہ نے جبرائیل کو دی اور جبرائیل نے آقا کو دیا اور آقا نے صحابہ کرام کو دیا. اور ایک دے سکتا تھا، ایک ہی طریقہ، 2 پلی ٹوپی دے دی اور کہا تمام مسلمان 2 پلی. دیکھو 5 وقت کی نماز دی اللہ نے. کہیں دنیا میں اختلاف ہے کہ 3 وقت کی پڑھے یا 7 وقت کی پڑھے. جب اللہ تو نے کہہ دیا 4 اماموں میں اختلاف نہیں، مقلد غیر مقلد میں اختلاف نہیں، سنی میں اختلاف نہیں، تبلیغ میں اختلاف نہیں ہے. نہیں اللہ نے حج دیا، حج میں اختلاف ہے. اللہ نے روزے دیے، کوئی یہ کہتا ہے شوال کے مہینے میں 30 روزے رکھیں، شعبان میں رکھیں. پوری دنیا جب اللہ نے کہا رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ، جب اللہ نے کہا 5 نمازیں، کوئی 4 نہیں کہا، کوئی 7 نہیں کہا، تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا سینے پر ہاتھ باندھ لو، پوری دنیا ہو جاتی. اللہ کہہ دیتا آہستہ آمین کہو، پوری دنیا مان لیتی. اللہ کہہ دیتا زور سے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ اختلاف رکھ کر ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، ہمیں امتحان لینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور شان کریمی کو بیان کیا جاتا نہیں جاتا. اللہ رحیم ہے، کریم ہے. آپ جانتے ہیں وہ واقعہ، ایک آقا کے زمانے میں صاحب تھے اور انتقال ہونے لگا. کلمہ طیبہ کا ان کو ورد کیا جاتا، تلقین کی جاتی، سب بات کرتے، کلمہ نہیں پڑھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کی علت کو پہچان لیا، اس مرض کے سبب کو پہچان لیا. فرمایا کہ ان کی والدہ کو بلاؤ. والدہ کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ اماں جی بیٹے کی غلطی کو معاف کر دو. ماں نے کہا میں نہیں مانوں گی، میرے دل کو بہت تکلیف پہنچائی ہے. عورتوں کی بات مان کر وہ دنیا کا کمینہ بدخصلت انسان جو ماں کو منہ پر بری بات کہے، ماں کا دل دکھائے، باپ کا دل دکھائے، کائنات میں اس سے بدتر اور کوئی انسان نہیں. ماں باپ وہ ہیں کہ اور گناہوں کی سزا اللہ قبر میں دیتا ہے. ماں باپ وہ ہیں اور گناہوں کی سزا اللہ حشر میں دیتا ہے. ماں باپ وہ ہیں اور گناہوں کی سزا اللہ جہنم میں دیتا ہے. اگر کوئی جورو کا غلام جورو کی بات سن کر ماں کے دل کو ایذا پہنچائی، باپ کے دل کو تکلیف پہنچائی، میرے اللہ کی قسم مرتے وقت اللہ زبان سے کلمے کو چھین لے گا. اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ جو حکم دیا وہ اس بات کا حکم دیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو اور ان سے اچھی بات کہو.
یہ ماں ہے جس کے قدموں تلے جنت. یہ ماں ہے اگر کافر بھی ہو جائے اور مشرک بھی ہو جائے. قرآن میں حکم ہے فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا کہ ہاں کفر کی شرک کی بات میں ان کی بات نہ مانو. وصاحبهما فی الدنیا معروفا لیکن دنیا کے معاملے میں ان کا دل نہ دکھاؤ. نبی کے زمانے کے وہ آدمی ظاہر سی بات ہے داڑھی منڈے تو نہیں ہوں گے, گھر میں ٹی وی تو نہیں لگی ہوگی, ڈش اینٹینا تو نہیں ہوگا, کیبل کلیکشن تو نہیں ہوگا, اور جورو کے غلام بھی تو نہیں ہوں گے. کبھی اپنی ماں کے سامنے کوئی ایسی بات کہہ دی ہوگی کہ جس کی وجہ سے ماں کے دل کو ٹھیس پہنچ گئی. ماں زندی ہے, جمعہ کی نماز کے بعد قدموں میں پڑھ کر معافی مانگ لو, کل قیامت کے دن میری بات یاد کرو گے. ماں مر چکی ہے, ماں کے لیے حج کرو, ماں کے لیے عمرہ کرو, ماں کے لیے صدقہ کرو, ماں کے لیے خیرات کرو, اللہ سے دعا کرو اے رب کائنات جہالت میں نادانی میں ماں کو صدمہ پہنچا دیا, اے اللہ یہ حج کا ثواب اس تک پہنچا دے, مولا تو راضی کروا دے. بہت خطرناک گناہ ہے, خطرناک گناہ. ایک تو حقوق العباد کا گناہ ہی خطرناک, اور اس میں یہ جورو کے غلاموں کے لیے خطرناک سزا ہے کہ اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ چھین لیتے ہیں. خاص طور سے وہ جورو کے غلام جو جورو کی بات سن کر ماں کو کچھ کہہ دیا, باپ کو کچھ کہہ دیا. آقا کو بات سمجھ میں آ گئی, آقا نے کہا کہ ماں کو بلاؤ. فرمایا کہ میں سب معاملہ سمجھ گیا ہوں, ایک کام کرو, معافی نہیں دیتی, لکڑیاں جمع کرو اور اس لکڑیوں کے اندر اپنے بچے کو ڈال دو. کہا کہ آقا ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ ماں اگر تو معاف نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں تیرے بیٹے کو ڈالے گا. تب ماں کی سمجھ میں آیا اور ماں نے معافی دے دی اپنے بیٹے کو. تب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی زبان سے کلمہ طیبہ کو جاری فرمایا. ماں کے بڑے احسانات ہیں. علماء نے کہا کہ ماں زچگی کے وقت جو تکلیف سہتی ہے اور ایک مرتبہ جو آہ کرتی ہے, پوری زندگی خدمت کر کر ماں کے دودھ کے قطروں کا حساب چکانا, ماں کے رونے کا حساب چکانا, ماں کی خدمت کا حساب چکانا, ماں کی تربیت کا حساب چکانا, یہ دور کی بات. ماں پیدا کرتے وقت ایک آہ جو کہی اس آہ کا کوئی نہیں ادا کر سکتا. اس لیے اگر ماں مر چکی ہے, جمعہ میں ایک مرتبہ ماں کے قبر کی زیارت کریں, ایصال ثواب کریں, صدقے کا اور خیرات کا معمول بنائیں. ہر ہفتے ہر مہینے 2-3 غریب کو کھانا کھلایا, ماں کے حق میں ایصال ثواب کیا. 3 مرتبہ قل واللہ پڑھا روزانہ, ایک کلام پاک کے ختم کا ثواب. اللہ سے دعا کی مولا غلطی ہو گئی, ماں کی نافرمانی, اے اللہ یہ ثواب پہنچا دے. ممکن ہے قیامت میں جب کلام پاک کی ماں ڈھیر دیکھے گی, عمرہ دیکھے گی, حج دیکھے گی, صدقہ دیکھے گی, تو کہے گی میرے بیٹے تو نے جو تکلیف پہنچائی اس سے زیادہ مجھ پر احسان کیا, چل میں نے معاف کر دیا. قدم کے نیچے جنت ہے, نہیں ملے گی ماں کی ناراضگی کے ساتھ. باپ جنت کا دروازہ ہے, اسے دکھ پہنچا کر جنت نہیں ملے گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ تو رحیم ہے, کریم ہے. وہ ماں جو اپنے بچے کو لکڑیاں سلگا کر ڈالنا نہیں چاہتی, اللہ جہنم میں ڈالنا کیسے پسند کریں گے؟ اللہ نے جہنم کو کیوں بنایا؟ اللہ نے کافر کو کیوں پیدا کیا؟ مشرک کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے یہود نصارہ کو, شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نہ رکھتا سب کے سب مسلمان ہو جاتے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ رکاوٹیں رکھ کر, امتحانات رکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو نکھارنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزمائش کے اندر کامیابی دے کر خلیل بنانا چاہتے ہیں, محبوب بنانا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 70 پر 3 فرقے بنائے, یہ دیکھنے کے لیے کون کس فرقے کا منہ چاٹتا ہے, کس فرقے میں چل پڑتا ہے, کس کی پوجا کرتا ہے, کس کو نبی مانتا ہے, کس کو خدا مانتا ہے. اس لیے بنائے اللہ نے. اللہ کو محبت ہے, لیکن قانون یہ ہے کہ امتحان پاس کرنا پڑے گا, آزمائش کا پرچہ لکھنا پڑے گا,
اور صبر کا دامن پکڑنا پڑے گا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرقے رکھے. 5 نمازیں رکھی، کوئی فرقہ نہیں. اللہ نے روزے رکھے، کوئی فرقہ نہیں. اللہ نے حج رکھا، کوئی فرقہ نہیں. تو جب ان میں نہیں تو اور چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے. اللہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی اور اللہ کا منشا یہ کہ ان گمراہیوں کے اندر ہدایت کے راستے کو پکڑے. اللہ کے نبی نے وہ جو لکیر کھینچی، فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے اور دائیں بائیں ہر راستے کے موڑ پر شیطان بیٹھا ہے. ان کی تم بات مت مانا اور ان کے نقش قدم پر نہ چلنا، صراط مستقیم پر چلنا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت دی. اور اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک پر کڑا پہرا لگایا. علوم الہیہ اور علوم شریعت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر کڑا پہرا لگایا. صحابہ کرام تک یہ دین پہنچا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اللہ نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے اندر ان کو چن لیا، ان کو سلیکٹ کر لیا. یہ ابو بکر صدیق قیامت تک آنے والے اربوں خربوں انسانوں میں ایک ہی تھے. اللہ نے ان کو یار غار بنایا. اللہ نے ان کو نبی کا مصاحب بنایا، ہجرت کا ساتھی بنایا. یہ ایک ہی تھے عمر بن خطاب، یہ ایک ہی تھے عثمان غنی، یہ ایک ہی تھے طلحہ، یہ ایک ہی تھے زبیر. یہ کروڑوں اربوں خربوں نفوس میں سے، انسانوں میں سے اللہ نے ان کو نبی کی غلامی کے لیے چن لیا. اور اللہ نے جبریل علیہ السلام کو دیا یہاں تک NOC. جبریل علیہ السلام نے آقا کو دیا، کوئی معاملہ نہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا، کوئی معاملہ نہیں. اور صحابہ بھی جب تک رہے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. اسی لیے علماء نے کہا الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. ان میں جو بھی عمل کرے وہ تمام کے تمام جنتی ہیں اور وہ ہر عمل جنت تک جانے والا ہے. یہاں اچھی طرح بات سمجھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، ہر آدمی ایک پگڑی والے کو پکڑ لے گا، کوئی تسبیح والے کو پکڑ لے گا، اور کوئی کتاب کو پکڑ لے گا، کوئی غیر مقلد کو پکڑ لے گا. اس اختلاف سے، اس جھگڑے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. ایک صحابی کے طریقے کو بھی تم اپنا لو گے، کسی بھی صحابی کے طریقے کو اپنا لو گے، تم جنت میں چلے جاؤ گے، تم ہدایت پر آ جاؤ گے. والسابقون الاولون من الانصار والمہاجرین والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے کہا انصار ہو کے صحابی مہاجر، سابقین اولین ہیں، سابقین آخرین ہیں. یعنی پہلے جو ایمان لائے، بعد میں ایمان لے آئے، مکے کے رہنے والے، مدینے کے رہنے والے، انصار مہاجرین. اللہ نے ٹائٹل دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے. صحابہ کرام تمام کے تمام بخشے بخشائے. صحابہ کرام میں جو عمل کا اختلاف ہے، یہ عمل کا اختلاف سنت اور بدعت کا اختلاف نہیں ہے. اگر ایک صحابی سنت اور ایک صحابی بدعت پر ہوتا، ایک صحابی ہدایت اور ایک صحابی ضلالت پر ہوتا، ایک صحابی صراط مستقیم اور ایک صحابی ٹیڑھے راستے پر ہوتا، تو اللہ یہ نہیں کہتے، نبی یہ نہیں کہتے کہ ان میں سے تم جس کا راستہ اپنا لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی یہ کہتے ان میں جو صراط مستقیم پر ہے صرف تم ان کے راستے پر چلو، ان میں جو بگڑے ہوئے ہیں ان کے راستے پر نہ چلو. العیاذ باللہ، یہ بات صحابہ کرام کے تعلق سے نہیں کہی گئی. سمجھ میں آئی بات؟
صحابہ کرام میں جو جھگڑا تھا، اب یہاں سے ہماری بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. ہم میں جھگڑے ہیں، ایک طبقہ عرس کو مانتا ہے، ایک طبقہ چھلے کو مانتا ہے، ایک طبقہ قوالی کو مانتا ہے، ایک طبقہ خانخواہ کو مانتا ہے، ایک طبقہ بریلی کو مانتا ہے، ایک طبقہ دیوبند کو مانتا ہے. تو اب یہ جو ہمارے جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں میں کتنے جھگڑے ہدایت اور ضلالت کے، کتنے جھگڑے سنت اور بدعت کے، کتنے جھگڑے صراط مستقیم اور گمراہ راستے کے، اور کتنے جھگڑے وہ جو آپسی اختلافات کے جو صحابہ کرام میں تھے. اختلافات دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک اختلاف اجتہادی اختلاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، اس بات کے سمجھنے میں صحابہ کرام کی دو رائے ہو گئی. صحابہ کرام سمجھنے میں اس کے دو مطلب لے لیے. احد کے میدان میں اللہ تبارک تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک طبقے کو پہاڑ کے ایک دامن پر لگا دیا اور فرمایا کہ تم اس وقت تک کھڑے رہنا کہ جب تک کہ ہماری جیت نہ ہو جائے. اور میدان احد کے اندر، جنگ احد کے اندر ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ لگ رہا تھا مسلمانوں کی جیت ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاتھ کے اندر فتح کا جھنڈا آ گیا. بات غور سے سننا. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، ماؤں کے جنازے نکال دیں گے، اولاد کو قتل کر دیں گے اور اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لیں گے. اللہ کی قسم کسی صحابی کے دل میں نبی کے دل کو ٹھیس پہنچانا ہرگز نہیں. ہر صحابی کی تمنا کہ نبی کی خواہش اور نبی کے حکم کی تعمیل کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ پہاڑ پر رہیں جب تک کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا نہ آ جائے. اب ایک وقت وہ آیا کہ بظاہر مسلمان کامیاب ہو گئے. صحابہ کرام دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک طبقہ کہنے لگا اب ہم کو نیچے جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیت ہو جائے اس وقت تک تمہیں رہنا. دوسرا صحابہ کرام کا طبقہ تھا، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جیت ہو جائے تو پہاڑ سے اتر جانا. دونوں کا منشا نبی کے حکم کی تعمیل ہے، دونوں کا منشا نبی کی رضامندی ہے. دونوں صحابہ کرام کا منشا الیاذ باللہ نبی کے حکم کے خلاف چلنا نہیں ہے. یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک طبقہ نیچے آ گیا اور ایک طبقہ اوپر رہ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طبقے کو برا نہیں کہا. جو نیچے آئے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو گئے، اور جو اوپر تھے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نے جنت کی چابی پالی. اس لیے کہ حکم کی تعمیل میں دونوں صحابہ کرام نے اجتہاد کیا. دونوں صحابہ کرام نے کوشش کی کہ نبی کی رضا مل جائے، نبی کی خوشنودی مل جائے. ایک مثال. اور دوسری مثال، صحابہ کرام سفر میں جا رہے تھے. ذاکر نائک کا باپ بھی خبر سے آئے گا، اللہ کی قسم ایک انچ صراط مستقیم سے ہمیں نہیں گمراہ کرے گا. یہ بات اگر سمجھ جائیں آپ، یہ بات، یہ پیمانہ اگر آپ کے ہاتھ لگ جائے، غلام احمد قادیانی، بریلوی اور جتنے باطل فرقے ہیں، آپ تنہا انشاءاللہ ان سے مناظرہ کریں گے، آپ میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی. دوسری مثال، ایک صحابہ کرام کا طبقہ سفر میں جا رہا تھا. نماز عصر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم بنو قریظہ، ایک علاقہ ہے، ایک بستی ہے بنو قریظہ جہاں وہ قبیلہ بستا ہے. فرمایا کہ تم وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھ لینا. اتفاقاً صحابہ کرام کو تاخیر ہو گئی،
اثر کی نماز میں پہنچ نہیں سکے بنو قریظہ، ٹرافک جام تھا، کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا، جو بھی رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا؟ بنو قریظہ کے اندر جا کر تم اثر پڑھنا۔ 9 کلاس سے نکلے، فرمایا کہ تم مارکیٹ میں جا کر اثر کی نماز پڑھنا۔ اب دیر ہو گئی، اثر کی نماز قضا ہونے کو آ گئی۔ صحابہ کرام کے اندر 2 طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ یہ کہنے لگا کہ ہم نماز پڑھ لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضا نماز پسند نہیں، اللہ قضا نماز پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے جو یہ بات کہی کہ مارکیٹ میں جا کر تم اثر کی نماز پڑھنا، بنو قریظہ میں جا کر تم اثر کی نماز پڑھنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جلدی سفر کر کر اثر کے وقت میں پہنچ جانا۔ اب نہیں پہنچے، ٹھیک ہے، ہم اثر کی نماز یہیں پر پڑھ لیں گے، ہم قضا ہونے نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام کا آدھا طبقہ یہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنو قریظہ میں جا کر، مارکیٹ میں جا کر اثر کی نماز پڑھنے کے لیے کہا، اب ہم وہیں جا کر پڑھیں گے، بھلے سے نماز قضا ہو جائے۔ کیا جو لوگ اثر پڑھ رہے ہیں ان کا منشا یہ ہے کہ نبی کے دل کو دکھائے، اور جو لوگ اثر چھوڑ رہے ہیں کیا ان کا منشا یہ ہے کہ نبی کے حکم کے خلاف چلے؟ دونوں نے نبی کے منشا کو پانے کے لیے اجتہاد کیا، انہوں نے کوشش کی نبی کی مراد کو پانے کے لیے، نبی کی مرضی کو پانے کے لیے۔ ایک طبقے نے اثر کی نماز پڑھ لی، اور ایک طبقہ بنو قریظہ جب پہنچا، مارکیٹ جب پہنچا، جب جا کر اس نے اثر کی نماز قضا کی۔ اب فیصلہ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کی حالت کو جانا۔ جنہوں نے اثر کی نماز پڑھی ان کا منشا بھی تھا شریعت پر عمل کرنا، اور جنہوں نے بنو قریظہ میں آ کر قضا نماز پڑھی ان کا منشا بھی یہ نہیں تھا سستی کاہلی کرنا، نبی کے حکم کے خلاف کرنا، اللہ کے حکم کے خلاف کرنا، نماز کو ٹلانا۔ یہ طبقہ بھی مقصد تھا نبی کے منشا کو پانا، اس طبقے کا بھی منشا تھا نبی کی رضا کو پانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اثر کی نماز کی قضا کی، تم بھی کامیاب ہو، اور تم نے اثر کی نماز کو پڑھا، تم بھی کامیاب ہو۔ دونوں کی آپ نے کہا کہ دونوں طبقے برحق ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام میں جو آپس میں اختلافات ہیں، نظریات کے، جزئیات کے اختلافات، یہ اختلافات ہدایت اور ضلالت، جنت جہنم کے اختلافات نہیں، یہ اختلافات نظریات کے اختلافات ہیں، اجتہاد کا اختلاف ہے۔ ہر اختلاف اللہ کو پسندیدہ ہے، ہر جھگڑا نبی کو پسندیدہ ہے، ہر طریقہ صراط مستقیم ہے۔ اس لیے جب پوچھا گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب جھگڑے آ جائیں، اختلافات آ جائیں، امت فرقوں میں بٹ جائیں، تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے طریقے کو تم میں سے کوئی اگر ایک صحابی کے طریقے کو پالے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ ہدایت پر آ جائے گا، وہ صراط مستقیم پر آ جائے گا۔ صحابہ کرام نے جو بھی عمل کیا وہ عمل کامیاب عمل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت کا معیار بنایا حضرات صحابہ کرام کو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہی تو صحابہ کرام تھے، یہ وہ اللہ رسول پر ایمان لانے والے۔ تو یہاں تک بات بالکل انموتی کی ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو جو بات کہی کوئی اختلاف نہیں، جبرائیل علیہ السلام نے آقا تک جو بات پہنچائی کوئی جھگڑا نہیں، آقا نے صحابہ کو جو طریقہ دیا اس میں کوئی جھگڑا نہیں، صحابہ نے جو عمل کیا اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں۔ اب صحابہ نے الگ الگ کیا، کوئی رفع یدین کیا، کوئی نہیں کیا، کوئی آمین زور سے بولا، کوئی آمین آہستہ بولا، ہر صحابہ کا عمل جنت میں پہنچانے والا۔
اب یہ کہ ان اعمال میں کون سا عمل ہم لیں اور کس بنیاد پر لیں؟ صحابہ کرام ہر صحابی جنتی، ہر صحابی اللہ راضی، ہر صحابی سے نبی راضی، کوئی کام انہوں نے وہ نہیں کیا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اللہ کے منشا کے خلاف ہو۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، ایک ایک صحابی ایک ایک کمال کا، ایک ایک صفت کا، ایک ایک خوبی کا، کوئی صحابی خوبیوں سے خالی نہیں اور صفات سے خالی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اب جو آدمی آئے گا وہ آدمی جنتی ہے۔ اللہ کے نبی سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیشن گوئی کے آنے والا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اب آنے والا وہ ہے جو سور کا گو کھا کر آیا، کتے کا پیشاب پی کر آیا، کوئی شک نہیں۔ رمضان میں برفی کھانا حرام، کھجور کھانا حرام، رمضان کا روزہ رکھ کر زمزم پینا حرام ہے نا، لیکن رمضان میں کچھ کتے ایسے ہیں سور کا گو کھا کر آتے ہیں۔ جمعہ کی اذان کے بعد، جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے بعد، جمعہ کی نماز شروع ہونے کے بعد جو کاروبار کر کر آیا وہ سور کا پاخانہ کھا کر آیا، وہ کتے کا گو کھا کر آیا، وہ مرے ہوئے باپ کا پیشاب پی کر آیا۔ شربت نہیں پیتا روح افزا، مکے کا کھجور نہیں کھاتا اور زمزم نہیں پیتا، وارے مسلمان روزہ رکھ کر کتے کا پاخانہ چاٹ کر آتا اور کہو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں اب جو آیا وہ کتا کا گو کھایا جاتا ہے، اب جو آیا سور کا گو کھایا وہ جاتا ہے۔ وہ زمانے میں بات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو آئیں گے وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ انصاری صحابی آئے ایک دن کے بعد، دوسرے دن مجمع بیٹھا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو آئیں گے وہ جنتی، وہی صحابی جو کل آئے تھے آج آئے۔ تیسرے دن مجمع بیٹھا ہوا تھا، فرمایا اب جو آئیں گے وہ جنتی، تیسرے دن وہی صحابی آئے۔ فرماتے ہیں صحابی کیا عمل کیا؟ ہر صحابی کے اندر ایک عمل، ہر صحابی کی ایک خصوصیت۔ ابو بکر میں صداقت، عمر کے اندر عدالت، عثمان کے اندر حیا، علی کے اندر علم، خالد ابن ولید کے اندر شجاعت۔ ایک ایک صحابی ایک ایک فن کا ماہر تھا، ایک ایک خوبی کا ماہر تھا اور نبی کی ایک ایک صفت کو لیا ہوا تھا۔ آج کا منافق کوئی انگریز کا پیشاب، کوئی یہودی کا پاخانہ، کوئی سور کا پاخانہ، ایک ایک منافق ایک ایک کتے سور کا پیشاب پاخانہ کھانے والا۔ عید کے بعد روزہ رکھا تو رکھا، نہیں رکھا تو نہیں رکھا۔ عید منا رہا ہے زور سے، تراویح پڑھا نہیں پڑھا، قرآن پڑھا نہیں پڑھا، اعتکاف کیا نہیں کیا، عید ملن کے نام پر مرو مرو مسلمانوں، مرو اور کافروں کی غلامی کرو اور بھیڑوں جواروں کے سامنے جھکو اور عالموں کی بے عزت کرو اور مساجد کی بے حرمتی کرو۔ بنگلور کے ایک اجتماع میں سیکولر مسلمانوں نے سدرشن کو بلایا، اس نے مسلمانوں کی ذات پر تھوکا، مسلمانوں کی برادری کو تھوکا، اسلام کی توہین کی، قرآن کی توہین کی، مجمع مسلمانوں کا، اسٹیج مسلمانوں کا اور عنوان جو قائم کیا گیا عید ملن کے نام پر، اور بھیڑوں کو ساتھ لو۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، اللہ نے کہا یہ کافر تمہارے دوست نہ ہوئے ہیں نہ ہو سکتے ہیں۔ علماء سے چڑ، داڑھی والوں سے چڑ، اماموں سے چڑ، کچھ حرامزادے کتے سور کی اولاد مسجد میں آتے ہیں، یہ کتنا کیا ٹائم پر اذان نہیں ہوئی، ٹائم پر جماعت نہیں ہوئی، مسجد کی گھڑیاں لاگے، مسجد کی اللہ کی قسم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کو جیسے منافقوں کو دیکھ کر، یہود و نصارہ کو دیکھ کر، دین کے دشمنوں کو دیکھ کر دل میں ملول پیدا ہوتا تھا، آج امریکہ کے کتے، برطانیہ کے کتے، منافق بھیڑوں چماروں کی اولاد اسلامی مسلمانوں کی شکل میں مسجد میں آئے ہیں، دین کے کام میں رکھنا پیدا کرتے ہیں
अड़चने पैदा करते हैं, हक के काम के अंदर रुकावटें पैदा करते हैं। हिम्मत नहीं, सुदर्शन से जाकर मुकाबला करते, ठाकरे से जाकर मुकाबला करते, बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ते। हिम्मत नहीं कि इस्लाम मुसलमान दुश्मनों के सामने जुबान दराज करते। भेड़ों की झूठी चाय पीते हैं, हरामजादे गैरों के सामने झुक झुक कर चलते हैं और मस्जिद में आकर अकड़ते हैं। उसने कुरान के खिलाफ बात कही, हज के खिलाफ बात कही, क्या था? मजमा साहब भाग गया। आज हमारी मजलिस में हम भेड़ों चमारों को बुलाकर आज इतना है कि वो हमारी जात को बुरा कहे, बिरादरी को बुरा कहे। मुसलमानों, सहाबे किराम के औसाफ पैदा करो। सहाबी आए, 3 दिन आका ने जन्नत की सनद दी और फरमाते हैं कि मैं उनके घर गया, उनको पता नहीं कि अल्लाह के नबी ने उनको जन्नती कहा। फरमाया कि मैं आपके घर मेहमान होना चाहता हूं। तो कहा कि ठीक है। दिन में रहे, रात में रहे, और जब मेहमानी की मुद्दत खत्म होने लगी, फरमाया कि कोई खास अमल तो देखा नहीं कि तुम तहज्जुद लंबी पढ़ते हो, कुरान के इतने पारे पढ़ते हो, मामूली तहज्जुद, मामूली नमाज, मामूली जिंदगी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कहा कि आप जन्नती हैं। किस वजह से आपको कहा? मुसलमानों, दिलों का मैल निकालो। पर इत्तेफाक पैदा करो, फिरकों में ना बटो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अंग्रेज कुत्ता तुम्हें चबाने के लिए तैयार है, यहूदी निगलने के लिए तैयार है, काफिर तुम्हें अपना वजूद खत्म करने के लिए तैयार है। तुम्हारे आपसी इख्तलाफात, आपसी झगड़े, कीना, कपट, गीबत, ये तुम्हें तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। फरमाते हैं कि मैंने कोई खास अमल नहीं देखा। फरमाया वैसा तो कोई खास अमल नहीं। अल्लाह के नबी ने तुम्हें कहा पहले दिन आज जो आएगा जन्नती, दूसरे दिन, तीसरे दिन, लगातार तुम 3 दिन आते रहे। बताओ अल्लाह के नबी ने एक बात क्यों कही? वो सहाबी कहने लगे खास अमल तो नहीं कि 40-40 रकात में कुरान जो है तहज्जुद पढ़ दूं, कुरान को इतना खत्म कर दूं। हाँ, मेरे दिल में किसी मुसलमान के ताल्लुक से बुरा मैल नहीं है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ फन बोले थे, एक फिरका दूसरे फिरके को डाउन करने की फिक्र में। सहाबा किराम ये वो तबका जो बख्शा बख्शाया है, और तमाम का तमाम जन्नती सहाबा किराम का तबका। अब इनके इख्तलाफात को लेकर हम कैसा एक फिरका बन सकते हैं, जबकि सहाबा में खुद अलग अलग तरीके थे। किसी ने रफ़ैदैन किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने आमीन कहा, किसी ने नहीं कहा। अब ले तो क्या तरीके से ले? क्या शख्सियतों को पकड़ कर ले, या कुरान और हदीस को ले, या ओट के ज्यादा सहाबा किस तरफ, कम सहाबा किस तरफ, अंसार किस तरफ, मुहाजिर किस तरफ? ये सब समझना ना मेरे बस की बात है, ना आपके बस की बात है। ये उलमा है, ये हमारे किबार हैं, ये असलाफ हैं। एक तरफ बुजुर्ग भी हैं और एक तरफ उनके हाथ में किताब और सुन्नत भी है। बहरहाल हमारा काम यह है कि हम इन जो है सहाबा किराम के बताए हुए नक्शे कदम पर चले, छोटी छोटी चीजों के अंदर उलझे नहीं। हमारे लिए जन्नत का रास्ता ये है। आका ने फरमाया रमजानुल मुबारक के बाद शव्वाल के जो 6 रोजे रखेगा, अल्लाह तबारक ताला उसे सारे साल के रोजों का सवाब मरहमत बरबाएंगे। जिसने रमजान के रोजे रखे, जिसने रोजे ही नहीं रखा बेवकूफ, वो क्या 6 रोजे रखेगा? उसको 1000 रोजे रखेंगे, फिर उसके बाद वो रखेगा। रमजान के जिसने रोजे रखे, 6 रोजे शव्वाल के महीने में रखे, साल भर के रोजों का अजर उसे मिलेगा। ये 6 रोजे पूरे शव्वाल के महीने में कभी भी आप रख सकते हैं। कंटिन्यू रखें, 2-2 कर कर रखें, 1-1 कर कर रखें। शव्वाल का महीना खत्म होने से पहले इन 6 रोजों को रख लें। बस हमारे लिए ये हिदायतें हैं कि जिन पर चलकर हम जन्नत के रास्ते पर चल सकते हैं। सहाबा किराम के इस जो है इख्तलाफ के झमेले में
کون صحابی کے طریقے کو اپنانے کے لیے کیا ہمارے پاس معیار ہے صراط مستقیم کا. اس اہم عنوان کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائے, اللہ تفریقے کو مٹائے, اللہ تبارک تعالیٰ صراط مستقیم نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.